استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے سنی یوتھ فیڈریشن نے خالد حلیم کے دولت کرے روشن آباد کالونی میں علماء دین و ادب اور شعراء باکمال کو یکجا کر کے ذہن سازی کا کار مستحسن کیا۔ صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے فرمائی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ اس موقع پر صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب، ڈاکٹر عتیق فاروقی و دیگر شعراء موجود رہے اور اہل محلہ بھی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ صدر صاحب کی اجازت، رمضان کے حوالے سے ایک رباعی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ اللہ کا ہم پر ہے بڑا یہ احسان، پھر آئے گا ایک ماہ کو گھر میں مہمان۔ اللہ کا ہم پر ہے بڑا یہ احسان، پھر آئے گا ایک ماہ کو گھر میں مہمان۔ کیوں کر نہ کریں شکر کے سجدے پہ ہم، کیوں کر نہ کریں شکر کے سجدے پہ ہم۔ ہونے کو ہیں ہم داخل شہر رمضان، ہونے کو ہیں ہم داخل شہر رمضان۔ اللہ کا ہم پر ہے بڑا یہ احسان، پھر آئے گا ایک ماہ کو گھر میں مہمان۔ کیوں کر نہ کریں شکر کے سجدے پہ ہم، ہونے کو ہیں ہم داخل شہر رمضان، ہونے کو ہیں ہم داخل شہر۔ اور چند اشعار ملاحظہ فرما لیں رمضان کے حوالے سے۔ سمجھ سکتا ہے بس وہ قدر و قیمت ماہ رمضان کی، سمجھ سکتا ہے بس وہ قدر و قیمت ماہ رمضان کی۔ میسر جس کو ہو جائے لطافت ماہ رمضان کی، میسر جس کو ہو جائے لطافت ماہ رمضان کی۔ اور یقیناً اجر اس میں سب مہینوں سے زیادہ ہے، یقیناً اجر اس میں سب مہینوں سے زیادہ ہے۔ تبھی تو خاص ہوتی ہے عبادت ماہ رمضان کی، تبھی تو خاص ہوتی ہے عبادت ماہ رمضان کی۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کھلیں گے اس پاسرار عنایات خداوندی، کھلیں گے اس پاسرار عنایات خداوندی۔ نظر کے سامنے رکھے جو عظمت ماہ رمضان کی، نظر کے سامنے رکھے جو عظمت ماہ رمضان کی۔ او کرے یہ عہد رب کے سامنے ہر صاحب ایمان، کرے یہ عہد رب کے سامنے ہر صاحب ایمان کہ غفلت میں نہ گزرے کوئی سات ماہ رمضان کی، کہ غفلت میں نہ گزرے کوئی سات ماہ رمضان کی۔ کرے یہ عہد رب کے سامنے ہر صاحب ایمان کہ غفلت میں نہ گزرے کوئی سات ماہ رمضان کی، کہ غفلت میں نہ گزرے کوئی سات ماہ رمضان کی۔ اور سحر کی نعمتیں ہوں یا کہ افطاری کا سامان ہو، سحر کی نعمتیں ہوں یا کہ افطاری کا سامان ہو،
نظر دونوں میں آ جاتی ہے برکت ماہ رمضان کی، نظر دونوں میں آ جاتی ہے برکت، سحر کی نعمتیں ہو یا کہ افطاری کا سامان ہو، نظر دونوں میں آ جاتی ہے برکت ماہ رمضان کی، نظر دونوں میں آ جاتی ہے برکت ماہ رمضان کی۔ اور یہ شعر آخر کہ بیاں لفظوں میں اس کو کر نہیں سکتے ہیں ہم ہرگز، بیاں لفظوں میں اس کو کر نہیں سکتے ہیں ہم ہرگز، بیاں لفظوں میں اس کو کر نہیں سکتے ہیں ہم ہرگز، جو دولت ہم نے پائی ہے بدولت ماہ رمضان کی، جو دولت ہم نے پائی ہے، بیاں لفظوں میں اس کو کر نہیں سکتے ہیں ہم ہرگز، جو دولت ہم نے پائی ہے بدولت ماہ رمضان کی، جو دولت ہم نے پائی ہے بدولت ماہ رمضان کی۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ پڑھے گا سورہ بقرہ کی وہ تفسیر من جملہ، پڑھے گا سورہ بقرہ کی وہ تفسیر من جملہ، لکھے گا جب کوئی رہبر فضیلت ماہ رمضان کی، پڑھے گا سورہ بقرہ کی وہ تفسیر من جملہ، لکھے گا جب کوئی رہبر فضیلت ماہ رمضان کی، سمجھ سکتا ہے بس وہ قدر و قیمت ماہ رمضان کی، میسر جس کو ہو جائے لطافت ماہ رمضان کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چھاڑ کے بعد کہہ رہے ہیں چھپا ہوا ہے، اور جب میں نے کہا کہ بالکل اس طرح داد دے رہے تو اپنے گھر کا مال ہے، تو مال نہیں ہے، کچھ ان کا نہیں، چونکہ جب میں نے جیسے ہی ٹپڑی کی انہوں نے فوری جو ہے موبائل کو گھما کے دکھایا کہ دیکھیے یہ چھپا ہوا ہے، اور جاذب صاحب کا وہ کلام ہے جو چھپا ہوا ہے، یعنی نعتیہ کلام کے علاوہ کسی کلام پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمارا کام ہے یا ہمارا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ جو چھپ گیا وہ آپ کا ہے، اسی لیے یہ بہت ہی خفیہ طریقے سے جتنا کلام کہیں ان کا اثر بھی آ گیا اس پہ، اس کو کاپی پہ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی آدمی بگڑے گا یہ کہیں گے بیٹا یہ سب رکھا ہوا مقطع کے ساتھ، تو اب موعظ رہبر نے اس لیے چھپایا دکھا کہ جی چھپا ہوا ہے، اس میں جاذب صاحب کا کام نہیں ہے، اور ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا، ہم نے یہ کہا تھا گھر کا مال کا مطلب ہے داماد بھی تو گھر کا مال ہوتا ہے، جو سسر اس کو دے وہ بھی مال غنیمت، اور جو ادھر سے مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، سعادت مندی ہے، تو اسی لیے وہ داد دے رہے تھے کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہے اس میں موعظ کی اتنی چمک پیدا ہو گئی، مجھے اسی میں حیرت ہے، اس لیے کہ بڑے تبرک میں کچھ نہ کہا کیجیے، دیوبندی ہوں چاہے بھیارک والے وہابی ہوں، لیکن تبرک بالکل جائز چیز ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے تحفہ تحائف تو اللہ کے رسول نے بھی دیا، اب مجھے مولوی لوگ ہیں وہ بھول گئے، مسلمان جو ہے پہلے خوشبو پھیلاتا تھا، اب پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رہا سماج میں، تو ہونا ہی چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم عطر کی ایک شیشی رکھیں، لوگ آئیں تو ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا مل دیا جائے کہ خوشبو کی فضا قائم ہو، چلیے اگربتی سے گریز ہے، قبر پہ اگربتی آپ نہ جلائیے، کہ قبر پہ اگربتی جلانا نہ جہنم سے، جہنم میں بھی آگ، اور یہاں بھی آپ آگ برسا رہے ہیں، تو یہاں پھول چڑھائیے، قبر پہ چڑھانا ہے، چادر چڑھا دیجیے، چادر کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ایک چادر جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو مخصوص کر دیا کہ ولی میں اور مہابلی میں فرق رہے، کہ ولی کوئی عام آدمی تو ہوتا نہیں ہے، تو بھائی نصیر صاحب ولی ہیں غلطی سے، تو نصیر بھائی نہ رہیں تو چادر ایک چڑھائیے، 101 کی کیا ضرورت ہے، تو 101 یہ ہم لوگ تشفی کے لیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے،
تو आला हजरत को सब मानते हैं, अल्लाह के रसूल को सब मानते हैं, उनकी कितने मानते हैं, ये मसला है। तो सारा फितना अपनी मानने में है। अगर वो अल्लाह उसके रसूल की मान ली जाए और अहलुल्लाह की मान ली जाए तो दुनिया बिल्कुल गुलजार बन जाए, जन्नत बन जाए। तो मोहित रहबर से ये छेड़छाड़ यूं ही हुई। अकलबा के तो हक पहले भी है। हर है कि ज़कात भी अगर निकाली जाए तो कुरान कहता है ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। मौलवी का षरियंत्र ये है, वो कहता है सबसे बेहतरीन मसलब मदारिस अरबिया है। तो खालिद हलीम और हाजी मुशर्रफ और रिजवान फारूकी सब ने अगर उठा के मदारिस अरबिया को दे दिया इनकी जदीद हदीस के मुताबिक, तो क्या बचेगा आपके ख़ानदान के लिए? और वो मौलवी कभी आपके आएगा नहीं, कितने बड़े साइज़ का हो। वो क्यों पूछने आएगा कि अदीब साहब मुस्तहक है या हम मुस्तहक हैं? तो ये मुस्तहक तो आप जानते हैं कि आपके ख़ानदान में कितने बेवा हैं, कितनी यतीमें हैं, कितने मसाकीन हैं। तो पहले उनको दीजिए। आखिरी दर्जा इनका है मौलवियान कराम का। ये वब्नी सबील में है, अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं। ये कुरान है बाकायदा, ज़विल कुर्बा पहले अपना करबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नी सबील। वब्नी सबील तबलीगी जमात, ये वो सज्जादगान वगैरह वगैरह, चादर गागर बाबर, ये सब है। ये वब्नी सबील में है। ये कोई वहाँ ये पहला हक तो सगे भाई बहन ये सब का है। हाँ, तो इस्लाम को तमाशों से मुस्तार कर दिया। इस्लाम तमाशों का मज़हब नहीं है। इस्लाम तो बहुत ही साफ़ सुथरा मज़हब, साइंटिफिक मज़हब है। हर वो बात जो अच्छी है। इसी तरह अल्लाह के रसूल का बेहतरीन तरीक़ा है कि नमाज़ें फ़र्ज़ के अलावा अपने घर में पढ़ो। तो कुछ लोग शिद्दत की हद तक पढ़ना ही छोड़ दिया, वह अहले हदीस हो गए। वो कहने का दिन भर की नमाज एक ही बार पढ़ लो। तो वहीं एक बार अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी से कह दिया, वो थका हारा होगा, मजबूर होगा, भाई सबके अपने मसाइल होते हैं। जो साबित साहब सऊदी अरब में रह के मज़े में कमा के लाए हैं शैला भारती, वो हर आदमी तो नहीं, कोई लकड़हारा है, कोई मोची है, कोई कुछ है, धूप में तप रहा है। तो उसने ये कहा, या रसूलल्लाह मैं इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ पाऊँगा, जो आपने 50 की 55 की 5 करा दी, हम ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो कहें नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? तो अब वो रसूल का मामला है, हम लोगों का नहीं है। तो रसूल ने कहा कि तुम अच्छा कितनी नमाज़ें पढ़ सकते हो? कहने आप बताइए, रसूल आप हैं। तो उसने बताया कि मैं दिन भर ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। कहने अच्छा तुम फ़राइज़ तो पढ़ लोगे? वो भी उसने 19 पूछा कितनी रकातें पढ़ें? तो कहने अगर 17 पढ़ोगे, 17 पढ़ लोगे? कहने हाँ पढ़ लेंगे। उन्होंने जोड़ के सब फ़र्ज़ बता दिए। तो दिन भर के बाद उसने कहा ये ज़रूर पढ़ लेंगे, नहीं छोड़ेंगे कभी। तो जब वो चला गया तो भाई साहबा कोई हम लोग तो थे नहीं कि हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामद बरक़ात हम बैठे हैं, हज़रत मौलाना अदीब साहब क़िबला दामद बरक़ात। अब इनसे सवाल ही नहीं होगा, काहे नहीं होगा भाई? जब उमर फ़ारूक सवाल हुआ तो सवाल तो आपसे भी होगा और आपको मुस्कुरा के जवाब देना पड़ेगा, वरना मेंबर से आपको हटा दिया जाएगा। हम उस रसूल उस उम्र के मानने वाले हैं। ये थोड़ी कि आपने किसी कहा पे 4 गुंडे भेज के पिटवा दिया हमको। तो उन्होंने ये सब हो ही रहा है। अब तो बिलजबर वाला इस्लाम हो गया। मैं क्या कहा कहना क्या चाहता भूल ही गया। पहले आज को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह भी नहीं चाहता था कि बहुत लंबी में ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।